میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 30۔ عابد صاحب ہاتھ میں موبائل پکڑے لاؤنج میں چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے سلطان کو آواز دی، سلطان، سلطان۔ جی صاحب۔ سلطان بھاگتا ہوا آیا۔ بیٹا یہ طلحہ اور موہت کہاں ہیں؟ مجھے کل ہاسپٹل سے گھر چھوڑنے کے بعد طلحہ موہت کو سبیکا کے گھر لینے چلا گیا تھا۔ رات میں اس کی کال آئی کہ ان دونوں کو دیر ہو جائے گی۔ میں پتہ نہیں دوا لے کے کب سو گیا، اب جاگا ہوں تو ان دونوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ سلطان یہ جانتا تھا کہ کل رات موہت ہاسپٹل میں تھا اور طلحہ اس کے پاس ہی رکا ہوا تھا، مگر وہ طلحہ کی ہدایت پر عمل کرتا عابد صاحب سے یہ ساری بات چھپا رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، صاحب آ جائیں گے وہ لوگ، آپ فکر نہ کریں۔ عابد صاحب نے بغور سلطان کو دیکھا۔ انہیں شک سا ہوا کہ سلطان کچھ چھپا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ فکر مندی سے بولے، کوئی بھی بات نہیں ہے، سب خیریت ہے، طلحہ بھائی بھی بس آتے ہی ہوں گے۔ سلطان دل ہی دل میں ان سے جھوٹ بولنے پر شرمندہ ہوتا، انہیں تسلی دے رہا تھا، مگر عابد صاحب کے چہرے پر فکر مندی والے تاثرات پھیل گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ موہت ہاسپٹل سے گھر آ گیا۔ طلحہ کی گاڑی پورچ میں آ کے رکی۔ طلحہ اور موہت گاڑی سے اترے۔ موہت کے چہرے پر ہلکی سی نقاہت تھی، اوور آل وہ کافی بہتر تھا پہلے سے۔ طلحہ کے ہاتھ میں موہت کی ہاسپٹل فائل اور دواؤں کا پیکٹ تھا۔ وہ موہت سے پیار سے پوچھ رہا تھا، موہت ویکنس تو فیل نہیں ہو رہی؟ چلا جا رہا ہے نا؟ موہت نے گردن ہاں میں ہلائی۔ گاڑی کی آواز سن کے سلطان اندر سے بھاگا بھاگا نکلا۔ موہت کو دیکھ کے پیار سے بولا، شکر ہے خدا کا موہت گھر آ گیا۔ موہت ٹھیک ہو نا؟ جی سلطان انکل، موہت نے اٹک کر جواب دیا۔ سلطان طلحہ کے ہاتھ سے دواؤں کا پیکٹ وغیرہ لینے لگا۔ طلحہ نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا، بابا ٹھیک ہے نا؟ انہیں کچھ بتایا تو نہیں تھا؟ نہیں انہیں کچھ نہیں بتایا طلحہ بھائی، ہاسپٹل جو چیزیں آپ نے منگوائی تھیں وہ بھی ڈرائیور کے ہاتھ خاموشی سے بھجوا دی تھی۔ سلطان نے فوراً بتایا، مگر اب صاحب پریشان ہو رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے۔ صبح سے تو انہیں بہانے سے میں نے کمرے میں ہی روک رکھا تھا، مگر اب شاید انہیں شک ہو گیا تھوڑا۔ سلطان اسے فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ وہ موہت کا ہاتھ تھامے اندر چلا گیا۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے سلطان بھی اندر گیا۔ طلحہ اور موہت لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عابد صاحب جو صوفے پر پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کو آتا دیکھ کر فوراً صوفے سے اٹھے۔ موہت انہیں ایک نظر میں ہی بیمار بیمار سا لگا۔ پیچھے سلطان بھی آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہاسپٹل کی فائل تھی۔ السلام علیکم بابا۔ موہت کیا ہوا ہے؟ موہت تم ٹھیک ہو؟ عابد صاحب گھبرا کے فوراً موہت کے پاس آئے۔ اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولے، ان کے چہرے پر شدید فکر تھی، بابا آپ پریشان نہ ہو، موہت اب بالکل ٹھیک ہے۔ طلحہ سنجیدگی سے باپ کو اطمینان دلا رہا تھا، مگر ہوا کیا ہے؟ وہ بری طرح پریشان ہوتے ہوئے بولے، بس ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب موہت بالکل خیریت سے ہے۔ طلحہ مختصراً بولا۔ عابد صاحب کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب ہوا کیا ہے۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھ سے کیوں اور کیا چھپا رہے ہو؟ کل سے تم اور موہت ہو کہاں پہ؟ وہ ناراضگی سے بولے۔ بابا میں موہت کو کمرے میں لٹا کے آ جاؤں، پھر آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، یہ کھڑے کھڑے تھک جائے گا۔ طلحہ موہت کو لے کے روم میں چلا گیا۔ موہت بیڈ پر لیٹ کے سو رہا تھا۔ عابد صاحب اور طلحہ سامنے صوفے پر بیٹھے بہت ہلکی آواز میں آپس میں بات کر رہے تھے۔ طلحہ نے موہت کے ساتھ ہوئے حادثے کی تمام تفصیلات بتا چکا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ عابد صاحب فکر مند چہرے کے ساتھ بولے۔ بابا آپ پریشان ہو جاتے۔ طلحہ آہستہ آواز میں بولا، کل کی رات بہت مشکل تھی بابا، اگر موہت کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو کیا جواب دیتا؟ قیامت کے دن بھائی بھابھی سے نظریں کیسے ملاتا؟ طلحہ کی آنکھوں میں گہرا احساس جرم پھیل گیا۔ عابد صاحب طلحہ کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، تم موہت پر جان چھڑکتے ہو طلحہ، تم کبھی اسے سوئی چبھنے جتنی تکلیف بھی نہیں دے سکتے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور فہد اور اندلیب کو بھی ضرور پتا ہوگا۔ عابد صاحب کے انداز میں شفقت اور دکھ بھرا تھا۔ مگر غلطی تو میری ہے نا بابا، میں قصوروار ہوں۔ موہت تو سبیکا کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اسے میں نے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی وہاں بھیجا تھا۔ اپنے غلط فیصلوں کی بھیٹ میں نے اس معصوم بچے کو چڑھا دیا۔ طلحہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ ہر وقت خود کو اتنا الزام دینا ٹھیک نہیں ہے طلحہ، حادثہ کسی کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے گھر پر بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ عابد صاحب دھیمی آواز میں طلحہ کو سمجھانے لگے۔ طلحہ ان کی ان تسلی دلانے والے جملوں کے باوجود خود کو احساس جرم سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ وہ چپ تھا۔ عابد صاحب طلحہ کو دیکھ رہے تھے جبکہ طلحہ ٹکٹکی باندھے گہری نیند سوئے موہت کو دیکھ رہا تھا۔ آج روشی کی رسم کی شام تھی۔ بات پکی کی دلہن بنی روشی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سسرال سے رسم کے لیے آیا خوبصورت سا ڈریس پہن رکھا تھا۔ ماہی بھی پیاری سی تیار تھی، وہ ساڑی پہنی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماہی روشی کے کانوں کے بندے ٹھیک کر رہی تھی۔ روشی بالکل خاموش، سنجیدہ اور اداس سی تھی۔
ماہی نے آئینے میں روشی کے عکس کو پیار سے دیکھا. بہت پیاری لگ رہی ہو. روشی افسردگی سے ہلکا سا مسکرائی. ماہی بڑی بہن والے سنجیدہ لہجے میں روشی کو پیار سے سمجھانے لگی. تم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اپنے دل کو اس فیصلے پر راضی بھی کر لو. دل سے خوش ہونے کی کوشش کرو روشی. فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، روشی دھیمی آواز میں بولی. اچھا ہوتا تم ایک بار ارسلان سے مل لیتی، اسے دیکھ لیتی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جیسا بھی ہے میں راضی ہوں. خیر ہے تو بہت ہینسم. بالکل تمہاری مرضی کے مطابق، دیکھو گی نا تو تمہیں بھی اچھا لگے گا. ماہی شوقی بھرے انداز میں بولی. آج موہت کی بڑی کمی لگ رہی ہے نا؟ یاد ہے میری شادی کے سب فنکشنز پر وہ کیسے ہر جگہ تمہارے ساتھ ساتھ تھا؟ سب رسموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس نے. ماہی روشی کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی. موہت کو یاد کر کے روشی کے چہرے پر بھی مزید اداسی آ گئی. تمہیں آج موہت کی کمی لگی ہے؟ میں تو اسے ہر روز یاد کرتی ہوں. عجیب سا ایک دل کا رشتہ جڑ گیا اس معصوم بچے کے ساتھ. روشی جذباتی ہو کے بولی. اس کی آنکھوں میں موہت کے لیے مامتا تھی. تم اسے انوائٹ کر لیتی نا؟ روشی کا موہت کے لیے جذباتی لگاؤ محسوس کر کے ماہی پیار سے بولی. روشی نے نفی میں سر ہلایا. وہ بولی کچھ بھی نہیں، مگر آنکھوں میں یہ تاثر تھا کہ طلحہ نہیں چاہتا وہ موہت سے ملے. روشی کی خاموشی اور اداسی محسوس کر کے ماہی بھی چپ ہو گئی. شارق کی فیملی رسم کرنے کے لیے روشی کے گھر آ گئے. ڈرائنگ روم میں سب کے بیٹھنے کا انتظام تھا. شارق بڑی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. اس نے شلوار قمیض کے ساتھ ہم رنگ ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی. بہت ہینسم لگ رہا تھا. بظاہر دیکھنے میں روشی کے شایان شان تھا. ڈرائنگ روم میں دادا دادی صدف وغیرہ مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. تمام لوگ رسم کے لیے بہت اچھی طرح تیار تھے. دادا نے محبت سے شارق کو گلے لگایا. صدف شارق کی ماں سے گلے ملی، ان کو ہار پہنایا، اور سلیمان نے شارق کو ہار پہنایا. پیچھے پیچھے ان کے گھر کے 2 ملازمین خوبصورتی سے پیک کیے ہوئے مٹھائیوں کے ٹوکرے اٹھا کے لے آئے. شارق کی ماں دادی صدف سلیقہ سے اپنے ساتھ آئے قریبی رشتہ داروں کا تعارف کرا رہی تھی. یہ میرے بڑے بھائی بھابھی ہیں اور یہ میری چھوٹی نند. صدف اور دادی وغیرہ بھی ان باقی مہمانوں سے گرم جوشی اور خوش اخلاقی سے مل رہی تھیں. عمر اور ماہی تمام مہمانوں کو صوفوں پر گرم جوشی سے بٹھا رہے تھے. خوشیوں بھرا بھرپور سا ماحول تھا. سب مسکرا رہے تھے. ماہی روشی کو بڑے پیار سے تھام کر ڈرائنگ روم میں لا رہی تھی. روشی کی نظریں جھکی ہوئی تھی. شارق فاتحانہ انداز میں ہلکا سا مسکرایا. اسے اپنا بدلہ پورا کرنے کی بڑی خوشی مل رہی تھی آج. روشی نے ابھی شارق کو نہیں دیکھا تھا. سب کی نظریں رسم کے لحاظ سے دلہن بنی روشی کے اوپر تھیں. سب پیار بھری تعریفی نظروں سے روشی کو دیکھ رہے تھے. دادا دادی صدف سلیمان سلیقہ کی آنکھوں میں روشی کو دلہن بنا دیکھ کے جذباتی سی کیفیات آئیں. شارق کے برابر میں بیٹھی اس کی ماں اور شارق روشی کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے. ماہی روشی کو تھام کر صوفے تک لے آئی. شارق کی ماں نے روشی کو پیار کیا. ماشاءاللہ، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے میری بہو. انہوں نے والہانہ پیار سے روشی کا ہاتھ تھام کے اسے شارق کے برابر میں صوفے پر بٹھا دیا. تمام لوگوں کی تعریفی پیار بھری نظریں شارق اور روشی کی جوڑی پر تھیں. ماشاءاللہ سے جوڑی بہت پیاری لگ رہی ہے امی. سلیقہ بھتیجی کے لیے بہت خوش تھیں. اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے ان بچوں کو. دادی پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولیں. شارق کی ماں نے احتراماً پہلے دادی سے صوفے پر بیٹھ کر رسم کرنے کے لیے کہا. دادا دادی شارق اور روشی کے برابر میں بیٹھ گئے. دادا شارق کو مٹھائی کھلا رہے تھے اور اسے پیار بھرے پرشفقت انداز میں دعا دے رہے تھے. اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. پھر دادی نے شارق کا منہ میٹھا کرایا. اس کے بعد روشی کو مٹھائی کھلائی. کبھی اس طرح تیار نہیں ہوئی ہو نا، کتنی پیاری لگ رہی ہو. دادی پیار سے روشی کو دیکھ کے بولی. آج آپ ہمیشہ سے ڈفرینٹ اور اچھی لگ رہی ہیں. روشی کے کانوں میں بے اختیار طلحہ کی آواز گونجی. روشی کو طلحہ یاد آیا. محبت کے کھو جانے کا شدت سے احساس جاگا. اس نے بے اختیار نظریں جھکائیں. روشی کی آنکھوں سے بڑی خاموشی سے چند آنسو گرے جو رسم کی گہما گہمی اور ہلے گلے میں کسی کو بھی نظر نہیں آئے. سبیکا کمرے میں بیٹھ پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی. اس کا موڈ بہت خراب تھا. وہ بے دلی سے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی. سبیکا کی ماں کمرے میں آئی. وہ سبیکا سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی. سبیکا موہت کیسا ہے؟ تم نے فون کر کے خیریت معلوم کی؟ نہیں. ماں نے ایک نظر سبیکا کو بغور دیکھا اور پھر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. وہ بردباری بھرے انداز میں سے سمجھانے لگی. تمہیں موہت کی خیریت معلوم کرنی چاہیے تھی سبیکا، بلکہ تمہیں طلحہ کے گھر جانا چاہیے تھا. کل طلحہ نے ہاسپٹل میں میری اتنی انسلٹ کی، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے کیا کیا نہیں بول دیا، اور آپ کو ابھی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں طلحہ کی خوشامد کروں. سبیکا ماں کی طرف ناراضگی سے دیکھتی ہوئی بولی. اس خود پرست اور مغرور لڑکی کے لیے کسی کی بھی باتیں برداشت کر لینا آسان نہیں تھا. سبیکا کو طلحہ پر بہت غصہ تھا. سبیکا تمہاری یہ عادت بڑی بری ہے، جذباتی ہو کر ہر فیصلہ کر لیتی ہو.
طلحہ سے دوبارہ رشتہ جوڑ رہی تھی تب بھی میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ موہت جس کی وجہ سے تم نے پہلی بار رشتہ توڑا تھا وہ اور طلحہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. ان کی زندگیوں میں شامل ہونے کے لیے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا. موہت کو پورے دل سے قبول کرنا ہوگا. ماں نے دھیمے اور مچور انداز میں سبیکا کو سمجھایا. کر تو لیا تھا قبول, بدل بھی رہی تھی خود کو. کل کتنے گھنٹے موہت کی بیبی سٹنگ کی. وہ بچہ عجیب ٹھوس ہے مگر میں نے پھر بھی اسے کمپنی دی. اسے پول میں میں نے یا ہمارے گھر میں سے کسی نے تو دھکا نہیں دیا تھا نا جو طلحہ نے میری اتنی بے عزتی کی. سبیکا غصے سے بول رہی تھی. جو بھی ہے سبیکا, بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ تم طلحہ سے ملو. اگر اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتی ہو تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرو. ماں کو سبیکا کا جذباتی پن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. وہ بردباری بھرے لہجے میں سبیکا کو سمجھا رہی تھی. سبیکا دل سے راضی نہیں تھی مگر پھر بھی ماں کی باتیں سن رہی تھی. ڈرائنگ روم میں روشی اور شارق کا رشتہ پکا ہونے کی رسم خوشگوار انداز میں جاری تھی. شارق کی ماں روشی کے برابر میں اور صدف شارق کے برابر میں بیٹھی تھی. دونوں مائیں لڑکے اور لڑکی کا منہ میٹھا کروا رہی تھی. شارق کے ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ تھی. صدف اور شارق کی ماں رسم کر کے اٹھے تو ماہی اور عمر ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے. ماہی موبائل ہاتھ میں لے کے سب کی سیلفی لینے لگی. وہ ہنس کے روشی سے بولی, روشی تمہارا فون میرے پاس ہے, میں اسی سے سب کی سیلفی لینے لگی ہوں. اوکے جی, ریڈی ہیں سب؟ ماہی خوشگوار موڈ میں شارق اور عمر سے بولی. روشی کے علاوہ شارق اور عمر نے بھی کیمرے کی طرف دیکھا. سب کے چہروں پر بھرپور مسکراہٹ تھی. ماہی نے 2-3 سیلفی لے لی. عمر شرارت سے روشی سے بولا, روشی تم تو دلہن بن کے سچ مچ شرما رہی ہو یار. وہ روشی کو ایسے نیچے نظریں کرنے پر چھیڑ رہا تھا. ماہی بیٹا یہ تصویریں وغیرہ تو ہوتی رہیں گی, جا کے ڈنر کا دیکھو. صدف ماہی سے بولی. جی ممی میں دیکھتی ہوں. یہ لو اپنا موبائل پکڑو. ماہی روشی کو موبائل پکڑا کے مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی. اب فی الحال صوفے پر شارق اور روشی اکیلے بیٹھے تھے. صدف اور شارق کی ماں آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی تو دادی اور سلیقہ کی کچھ اور خواتین سے باتیں ہو رہی تھی. سلیمان اور دادا بھی رسم میں آئے ہوئے مہمان مردوں سے بات چیت کر رہے تھے. ماہی اور عمر ڈنر کا انتظام دیکھنے کے لیے ڈرائنگ روم سے چلے گئے تھے. شارق روشی کی طرف جھک کر اس سے ہلکی آواز میں بولا, بہت مبارک ہو. روشی شارق کی آواز سن کر بری طرح چونکی. روشی نے سر اوپر اٹھایا. روشی کی شارق سے نظریں ملی. روشی کی آنکھوں میں شوق تھا جیسے آسمان اس کے سر پر گرا ہو. شارق اس کی طرف دیکھ کے بھرپور انداز میں مسکرا کے بولا, ہائے روشی. شارق کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی. دور سے ان دونوں کو کوئی بھی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ رسم کے دلہا دلہن آپس میں شوق و شریر باتیں کر رہے ہیں. روشی آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر بے یقینی تھی. وہ کیا کہا تھا تم نے مجھے؟ تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گی؟ دیکھ لو میں زندہ بھی ہوں اور تمہارے برابر میں تمہارا فیانسے بن کے بیٹھا ہوا بھی ہوں. شارق کے چہرے پر مسکراہٹ مگر آنکھوں میں حقارت اور طنز سے بھری ہنسی تھی. وہ روشی کا مذاق اڑا رہا تھا. شارق نے اسی لمحے اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا. روشی ایک لمحے کے شوق کے بعد جیسے سخت غصے میں آ گئی. وہ غصے کے عالم میں صوفے پر سے اٹھنے لگی. اس کا اٹھنے کا ارادہ محسوس کر کے شارق نے اس کا ہاتھ پکڑا. پیار بھری مسکراہٹ چہرے پر لا کے روشی سے دھیمی آواز میں بولا, خبردار اٹھنا مت, نہ کچھ بولنا. اس کا انداز دھمکانے والا تھا. میرا نمبر تو تم نے بلاک کر دیا ہے, دوسرے نمبر سے تمہیں ایک ویڈیو واٹس ایپ کی ہے, وہ دیکھ لو پہلے. شارق کا لہجہ سرد و شفاف تھا جبکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی. سامنے آپس میں باتیں کرتے صدف, سلیمان, شارق کی ماں وغیرہ وقتاً فوقتاً شارق اور روشی کی طرف بھی دیکھ رہے تھے. ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شارق اور روشی آپس میں پیار محبت بھری باتیں کر رہے ہیں. سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ شارق روشی کو اس وقت دھمکا رہا ہے. روشی نے گود میں رکھا اپنا موبائل اٹھایا, اسے کپ کپاتی انگلیوں سے ان لاک کیا. شارق روشی کی طرف جھکا ہوا یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اور روشی مل کے موبائل پر کچھ دیکھ رہے ہیں. شارق مسلسل خوشگوار انداز میں مسکرا رہا تھا. روشی کے بجائے واٹس ایپ پر ویڈیو شارق نے پلے کی اور مسکرا کے بولا, انجوائے کرو ویڈیو. اس کا لہجہ شفاف تھا. اس کے موبائل پر چلتی ویڈیو بیک گراؤنڈ میں بے ہنگم ناچتے گاتے شراب پیتے لڑکے لڑکیاں. روشی شارق کے ہاتھ سے جوس پیتی ہوئی نظر آ رہی تھی. پھر روشی اور شارق کمرے میں جاتے دکھائی دیے. شارق اور روشی بند کمرے میں ساتھ کھڑے تھے. ویڈیو اس ماہرانہ طریقے سے ایڈٹ کی گئی تھی کہ کہیں پر بھی یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ روشی کے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی ہے. ہر جگہ یہ تاثر مل رہا تھا کہ روشی شارق کے ساتھ اس پارٹی پر اپنی مرضی سے موجود تھی اور انجوائے بھی کر رہی تھی. اس ویڈیو کو دیکھ کر روشی کے سر سے پاؤں تک کانپنے لگی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. شارق مسکراتا ہوا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور روشی سے دھیمی آواز میں بولا, آئی ہوپ تم نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی. اس کا لہجہ طنزیہ تھا. روشی کے اندر جیسے اب کھڑے ہو کے شارق کے خلاف ایک بھی لفظ بولنے کی کوئی ہمت ہی نہیں بچی تھی. وہ بری طرح خوفزدہ تھی. شارق اپنے مقصد حاصل کرنے کے بعد کامیابی سے سرشار ہوا بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا.
صدف، سلیقہ اور دادی وغیرہ گرم جوشی سے مہمانوں کو ڈنر کے لیے بلانے آئیں پلیز کھانا لگ گیا ہے، آیت کو بھی بلائیں نا، میری بیٹی بھی میرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ آنٹی آپ چلے، میں روشی کو لاتی ہوں، ماہی مسکرا کے شارق کی ماں سے بولی۔ آ جاؤ یار، عمر گرم جوشی سے شارق سے بولا۔ شارق مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ روشی اسی لمحے دھیمی آواز میں ماہی سے بولی، ماہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے کمرے میں لے چلو۔ شارق نے روشی کے اس جملے پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ روشی کو دیکھا۔ وہ روشی کو ڈرا کے بہت خوش ہو رہا تھا۔ لیکن یار آنٹی تمہیں ڈنر کے لیے بلا رہی تھی، ماہی ہچکچا کے بولی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی ماہی پلیز۔ روشی نے انکار میں گردن ہلائی۔ ماہی میرا خیال ہے روشی کو کمرے میں لے جاؤ، یہ شاید تھک گئی ہے، عمر مسکرا کے بولا۔ ماہی نے گردن ہلائی۔ وہ روشی کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ تمام مہمان ڈنر کے لیے ڈرائنگ روم سے ڈائننگ روم کی طرف چلے گئے۔ شارق عمر کے ساتھ نکلا۔ اس کی طنزیہ نظریں وہاں سے جاتی روشی پر تھیں۔ ماہی روشی کو کمرے میں چھوڑ کے مہمانوں کے پاس واپس چلی گئی۔ دلہن بنی روشی اپنے کمرے میں خوفزدہ تھی کھڑی تھی۔ اس کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بے چینی سے کبھی سر تھام رہی تھی، کبھی ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ حواس باختہ تھی۔ روشی کے سسرال والوں کو رخصت کرنے کے بعد تمام گھر والے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب ریلیکس موڈ میں بیٹھ کے آج کے فنکشن کو ڈسکس کر رہے تھے۔ مجھے تو ارسلان بڑا ہی پیارا لگا، روشی اور وہ دونوں ساتھ بیٹھے سج رہے تھے نا، سلیقہ بولی۔ ماشاءاللہ، خدا کا شکر ہے تقریب اچھی ہو گئی، دادی دادا سے بولیں۔ اسی وقت چمن بوا اور ماہی ساتھ مل کے سب کے لیے چائے بنا کے لے آئیں۔ سلیمان تعریفی لہجے میں بولے، چمن بوا آپ نے اور ماہی نے تو یہ بڑا ہی زبردست کام کیا، چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی اس وقت۔ ماہی ٹرے میں سے اٹھا کے سب کو کپ دینے لگی۔ سلیقہ ماہی سے بولی، ماہی یہ روشی کہاں ہے؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اتنے ہنسنے بولنے والی ہماری شرارتی بچی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جلال بھی محبت سے بولے، روشی اپنے کمرے میں ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، کہہ رہی تھی تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ ماہی نے سنجیدگی سے بتایا، اصل میں روشی کو اتنی دیر چپ بیٹھنے کی کہاں عادت ہے، آج کئی گھنٹے بند منہ کے ساتھ بیٹھی رہی تو سر میں تو درد ہونا ہی تھا۔ عمر ہنس کے بولا، ہاں ہماری بچی ساری دنیا سے نرالی ہے، لوگوں کو زیادہ بولنے سے درد ہوتا ہے، اسے منہ بند رکھنے سے ہو گیا۔ چمن بوا بولی۔ سب ہنسنے لگے سوائے ماہی اور دادا کے۔ دادا اور ماہی کا چہرہ تھوڑا سا سنجیدہ تھا۔ باقی سب اس ساری بات کو ہنسی مذاق میں اڑا رہے تھے، مگر ان دونوں کو معلوم تھا کہ روشی اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اس نے طلحہ کے ٹھکرائے جانے پر بس شارق سے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ روشی پریشانی کے عالم میں اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی، سارا گھر اب سو چکا تھا، مگر روشی کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی۔ اس کے موبائل پر شارق نے اسی نمبر سے کال کی جس نمبر سے اس نے ویڈیو بھیجی تھی۔ روشی کے چہرے پر ٹینشن تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف شارق پرسکون انداز میں اپنے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ روشی سے مزے سے بولا، کیسی ہو میری نئی نویلی فیانسے؟ وہ رومانٹک انداز میں بولا، تمہیں جتنا گھٹیا میں نے سمجھا تھا تم تو اس سے بھی زیادہ نیچ نکلے۔ روشی نفرت سے بولی، ابھی تم نے مجھے پہچانا ہی کہاں ہے؟ کیا لگا تھا تمہیں مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر کے، احمد ایسوسیٹ سے بے عزت کر کے نکلوا کے میرا قصہ تمام کر دو گی؟ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ طنزیہ لہجے میں بولا، کاش قصہ تمام ہی کر دیا ہوتا۔ روشی غصے سے بولی، مگر دیکھ لو میں زندہ ہوں، تم سمجھی تھی مجھے زخمی کر کے پارٹی سے بھاگ آئیں، رات گئی بات گئی، مگر تم بھول گئی کہ وہ گھر میرے دوست کا تھا اور وہاں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ شارق طنزیہ مسکرایا، اپنی بکواس بند کرو بلیک میلر، تم اس طرح مجھے ہراس نہیں کر سکتے۔ روشی جتنا لاؤڈ ہو کے غصے سے بول رہی تھی، شارق اتنا ہی پرسکون اور ٹھنڈے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہراس کہاں کر رہا ہوں، میں تو تم سے شادی کر رہا ہوں۔ شٹ اپ، تب بے وقوف تھی، تمہاری اصلیت پہچان نہیں سکی تھی، مگر اب تمہارا کمینہ پن اچھے سے جانتی ہوں۔ تم اس طرح مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ اس ویڈیو کی مجھے کیا دھمکی دے رہے ہو؟ میں سائبر کرائم میں تمہارے خلاف شکایت کروں گی۔ روشی اندر سے ڈر رہی تھی، مگر اپنا خوف شارق پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شارق پرسکون سے انداز میں ہنستا ہوا جیسے روشی کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ وہ بہت رومانٹک بھرے انداز میں بولا، کیا شکایت کرو گی؟ یہ کہ ہم ایک آفس میں ساتھ کام کرتے تھے، ہماری بہت دوستی تھی، تم مجھے پسند کرتی تھی، میرے ساتھ اپنی مرضی سے لنچ اور ڈنر پر جاتی تھی، اپنی خوشی سے ہی میرے ساتھ اس پارٹی پر بھی گئی تھی۔ ہمارے آفس کے دنوں کی بہت ساری تصویریں اور میسیجز میرے پاس یادگار کے طور پر محفوظ ہیں، کہو تو تمہارے دادا دادی اور پیرنٹس کو وہ بھیج دوں۔ اس کا انداز پیار بھرا تھا اور اسی پیار میں وہ روشی کو دھمکی بھی دے رہا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میرے گھر والے ہمیشہ مجھ پر ٹرسٹ کریں گے۔ روشی نے اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی آواز میں چھلکتا خوف چھپا نہیں پائی۔ وہ اپنی دادا دادی ماں باپ کے نام پر پریشان ہوئی۔ لیکن تمہاری آواز کانپ کیوں رہی ہے؟ یقیناً تم یہ سوچ رہی ہوگی تمہارے گھر والے اگر تمہارا بھروسہ کر بھی لیں، مگر وہ دنیا والوں کو کیا بتائیں گے؟ سوسائٹی میں ان کی کتنی عزت ہے،
لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، تمہارے پیرنٹس سب سے منہ چھپاتے پھریں گے، اور بیچارے دادا دادی تو بوڑھے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ صدمے سے مر ہی نہ جائیں۔ شارق روشی کی آواز کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتا ہوا ہنسا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، روشی کو ڈرا کے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے میرے دادا دادی ماں باپ کا نام بھی لیا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ روشی غصے سے بولی، سویٹ ہارٹ جان تو تم پہلے ہی لے چکی ہو، آج غضب ڈھا رہی تھی۔ شارق بہت رومانٹک لہجے میں بولا۔ روشی ایک لمحے کے لیے غصے سے بالکل خاموش ہو گئی۔ شارق اپنی ٹون فوراً بدلتا ہوا شفاف اور سرد لہجے میں روشی سے بولا، میرا کریئر تباہ کیا تھا نا، اب میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، تم جو کر سکتی ہو کر لو۔ شارق نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ روشی ہاتھ میں فون پکڑے اپنی جگہ سن سی کھڑی تھی، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر وضو کیا، جانماز بچھائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی، وہ اتنی پریشانی میں گھر گئی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی اور اپنے والدین کی بدنامی کا سخت خوف تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں نے ہمیشہ جلد بازی اور امیچورٹی میں غلطیاں کی ہیں، مگر تو نے ہر بار میری عزت کو سنبھالا ہے۔ اب بھی تجھ سے مدد مانگ رہی ہوں، بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے مجھے اور ان پر بہت شرمندہ ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے، میری مدد فرما، کوئی راستہ دکھا دے جس سے میں خود کو اور اپنے گھر والوں کو بدنامیوں سے بچا سکوں۔ وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ روشی کمرے سے اٹھ کے نہیں آئی تو چمن بوائے سے اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بولتی ہوئی اندر آ گئیں، روشی بیٹا دن نکل آیا ہے اور کتنا سوگی، سب نے کب کا ناشتہ بھی کر لیا، اٹھ جاؤ بیٹا، ڈاکٹر صاحب تمہارا پوچھ رہے ہیں، سب جگہ مٹھائی بھجوا رہے ہیں، کہہ رہے تھے روشی سے پوچھ لو اس نے کس کس دوست کے گھر مٹھائی بھجوانی ہے۔ انہوں نے بولتے ہوئے روشی کو ہاتھ لگایا کیونکہ وہ ان کی تیز آوازوں اور باتوں سے بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ چمن بوا نے جیسے ہی روشی کو ہاتھ لگایا انہیں وہ بخار میں پھکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چمن بوا گھبرا کے روشی کا ماتھا اور گردن چھونے لگیں۔ روشی بیٹا تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے غور کیا تو سوئی ہوئی روشی کے منہ سے ہلکی ہلکی کرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بخار میں مبتلا ہو کر تکلیف سے سوتے ہوئے بھی کرا رہی تھی۔ چمن بوا صدف کو بلا کے لائیں، دلہن روشی کو تو دیکھیں بخار سے جل رہی ہے۔ چمن بوا کے بتانے پر سبھی کمرے میں آ گئے۔ صدف تھرمامیٹر سے روشی کا بخار چیک کرنے لگی۔ دادی روشی کے پاس بیٹھی منہ ہی منہ میں کچھ دعائیں پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ چمن بوا، دادا، سلیمان نزدیک ہی کھڑے تھے اور فکرمند چہرے کے ساتھ روشی کو دیکھ رہے تھے۔ کل تو روشی بالکل ٹھیک تھی رات میں، سلیمان فکر سے بولے۔ اسے نظر لگ گئی، کل لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی۔ چمن بوا کو وہم ہوا، میں نے نظر کی دعا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا ہے۔ دادی سنجیدگی سے بولیں، بیٹا روشی کو دودھ یا کوئی ہلکی غذا دو تاکہ اسے دوائی دی جا سکے۔ دادا صدف سے بولے، جی بابا میں لاتی ہوں۔ صدف کے اٹھنے پر دادا روشی کے پاس بیٹھ گئے، اس کا سر آہستہ آہستہ سہلانے لگے۔ روشی نڈھال سے انداز میں چپ لیٹی ہوئی تھی۔ دادا روشی کا سر سہلاتے ہوئے پیار سے بولے، بیٹا طبیعت خراب تھی تو کسی کو تو بتانا چاہیے تھا نا، ہم لوگوں نے بھی رات مصروفیت میں دھیان نہیں دیا۔ مجھے تو اب خیال آ رہا ہے روشی تو کل رسم کے فوراً بعد ہی کھانے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ سلیمان باپ والی فکر سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری اماں مرچوں سے نظر اتارا کرتی تھی، بڑا تیز عمل ہے، بڑے بوڑھے تو ایسے ہی نظر اتارا کرتے تھے، میں ابھی مرچیں لاتی ہوں۔ چمن بوا سنجیدگی سے بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ماں کے سمجھانے پر سبیکا طلحہ کے گھر آئی۔ وہ کسی ملازم کے ساتھ اندر جا رہی تھی کہ اسے گارڈن میں طلحہ نظر آیا۔ سبیکا چلتی ہوئی سیدھی طلحہ کے پاس آ گئی۔ طلحہ جو اپنی سوچوں میں گم، خاموش، سنجیدہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں چل کر آتی سبیکا کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ سبیکا بھی سنجیدہ تھی، وہ صرف اور صرف ماں کے سمجھانے پر یہاں آئی تھی، جبکہ دل میں وہ اب بھی طلحہ سے ناراض تھی۔ طلحہ کا سبیکا کو دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا۔ اب کیوں آئی ہو؟ طلحہ بے مروتی سے بولا، ہمارے ریلیشن شپ کو امپورٹنٹ سمجھتی ہوں اس لیے آ گئی ہوں، ورنہ کل جس طرح تم نے ایک پبلک پلیس پر کھڑے ہو کر مجھے انسلٹ کیا تھا، تمہیں مجھ سے اپولوجائز کرنے آنا چاہیے تھا۔ سبیکا کو طلحہ کا یہ انداز انتہائی ناگوار گزرا۔ سبیکا میرا خیال ہے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، گھر آئے مہمان کے ساتھ بد تہذیبی کرنا میری تربیت نہیں۔ طلحہ کرسی پر سے کھڑا ہو گیا۔ وڈ یو پلیز اسٹاپ بلیمنگ می طلحہ، تم کل سے اس طرح بہیو کر رہے ہو جیسے میں نے موہت کو زہر کا انجیکشن لگا دیا تھا یا اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اسے۔ وہ بچہ خود باہر نکلا تھا، وہ ہمارے دوسرے گیٹ سے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر میں اتنی بری اور ظالم تھی تو تمہیں اپنے لاڈلے کو وہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ سبیکا اب مزید الزام سننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی۔ وہ تلخ اور طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بہت غلطی ہو گئی مجھ سے۔ بچے اور جانور دونوں انسانوں سے
وائبس پک اپ کر لیتے ہیں. موہت اپنے لیے تمہاری آنکھوں کی بیزاری اور نفرت دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا. طلحہ قدرے اونچی آواز میں بولا. موہت 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 میں تنگ آ چکی ہوں. یو نو واٹ طلحہ، تم سے انگیجمنٹ توڑنے کا میں نے فیصلہ بالکل صحیح کیا تھا. تم مجھ سے کیا کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے قابل رہے ہی نہیں ہو. میری جگہ کسی بھی لڑکی کو لے آؤ، تمہارا موہت کے لیے پاگل من تمہارے کسی بھی رشتے کو کبھی چلنے نہیں دے گا. سبیکا بے رحمی کی حد تک صاف گو لہجے میں بولی. وہ طلحہ کی ان باتوں سے اب بہت غصے میں آ چکی تھی. اسے طلحہ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنے کی بھی اب کوئی پرواہ نہیں تھی. اس کی اب بس ہو چکی تھی. سبیکا کی بات سن کر طلحہ بالکل خاموش ہو گیا. وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا سبیکا کو دیکھ رہا تھا. سبیکا اسے بہت غم و غصے سے دیکھتی ہوئی مزید بولی. میں جا رہی ہوں طلحہ، تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں چاہا جائے. احساس جرم میں ڈوبا ہوا ایک انسان جو خود بھی پاگل بنا رہتا ہے اور اپنے نزدیک آنے والوں کو بھی نارمل نہیں رہنے دیتا. وہ بغیر کوئی لحاظ رکھے طلحہ کو کھری کھری سنا رہی تھی. وہ طلحہ کی انسلٹ کر کے اسے ہرٹ کر کے جیسے اپنی انسلٹ کا حساب برابر کر رہی تھی. طلحہ بالکل خاموش کھڑا تھا. سبیکا کے بے رحم جملے سے اندر تک دکھی کر گئے تھے. سبیکا بہت غصے سے یہ سب بولتی ہوئی وہاں سے مڑی. طلحہ اسی طرح وہاں کھڑا رہا. سبیکا اسے چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھی. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.